बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज डॉलर की मज़ीद कीमत बढ़ी और रुपए की कदर में कमी हुई। 270 रुपए का डॉलर बताया जा रहा है अखबारी इत्तलात के मुताबिक, और ये डाउनवर्ड स्लाइड अभी जारी है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि मज़ीद कमी होगी रुपए की कदर में, और बाज़ लोग तो कहते हैं कि 300 रुपए तक जाएगा। बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल है। रुपए की इस कदर बेकदरी और इससे जो महंगाई का तूफ़ान है, आपने देखा कि अभी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गईं। वो अपनी जगह पे एक इतना बड़ा धचका है इकॉनमी को भी और आवाम की जेब पे भी, कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। एक वक्त था कि हमारे पास तकरीबन 16 अरब डॉलर रिज़र्व में पड़े हुए थे, और हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी उसमें पाकिस्तान तकरीबन दुनिया के 30 ममालिक में छाया हुआ था। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत को पीछे छोड़ चुकी थी। भारत बहुत पुराना मार्केट में छाया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट भी की, कुछ इंडस्ट्रीज़ नहीं लगीं, और रोज़गार के मौके इतने निकले कि तकरीबन आप ये देखिए कि बरामदात के इजाफे के साथ साथ एक वक्त आया कि मज़दूर नहीं मिल रहे थे। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किल्लत पैदा हो गई कि जो लेबर जो काम किया करती है अमूमन फैक्ट्रियों में, वो अवेलेबल नहीं थी। इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो चुके थे। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को में 5% उनकी प्रोडक्शन में कमी हुई, और इसी लिहाज से उनकी एक्सपोर्ट भी कम हुई, और जो ऑर्डर्स भारत को मिल रहे थे वो ऑर्डर्स पाकिस्तान को बैरूनी मुल्कों से मिलने शुरू हुए, और पाकिस्तान अपने रीजन में नंबर 1 एक्सपोर्टर, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया। बांग्लादेश भी पीछे रहा। ये एक मौजज़ा था कुदरत की तरफ से। आपके रिज़र्व भी बढ़े, आपकी और डॉलर की आमदन जो है वो तो डॉलर कहाँ से आएगा? आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो डॉलर आएगा, आपको बाहर से रेमिटेंसेस आएंगी तो डॉलर आएगा। रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तानी, एक्स पाकिस्तानी जो लोग ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो इमरान खान के ऊपर डेफिनेटली ज़्यादा एतमाद रखते हैं। और इमरान खान का एक और जो उसमें सोच थी जिसने कि उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस दिया, वो था जो उनको वोटिंग का हक़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दिया जा रहा था। उसमें EVM भी इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस करने का किया, और यही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन वाले जिन्होंने इस आइडिया को रद्द कर दिया क्योंकि ये PDM को सूट नहीं करता था। नतीजा ये कि इस तरह के मुफादात, ज़ाती मुफादात के साथ आपने जो फैसले किए उसमें तवाई फेर के रख दी। अब आके मैनेज नहीं हो रहा। इसहाक डार भी इंसिस्ट कर रहा है, इसी पे लगा हुआ है कि ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? इसको अवाम UAE के सदर का जो दौरा था उससे भी जोड़ रहे हैं। आपको पता है कि UAE के सदर जो हैं वो रहीम यार खान आए हुए थे। रहीम यार खान थे और वहाँ पे वो अपने महल में मौजूद थे, और शहबाज शरीफ साहब ने जाके वहाँ पे उनको रिसीव किया जब वो आए बाहर से, और उनसे गालबन दरख्वास्त की कि वो एक दिन का दौरा इस्लामाबाद का भी करें। इस्लामाबाद में यहाँ आके एक दिन की छुट्टी कर दी तलबा को। 3 लाख स्टूडेंट इस इलाके के आज स्कूलों में नहीं गए। उनकी तालीम का नुकसान हुआ, और UAE के सदर जो हैं वो वापस UAE चले गए। यहाँ कहा गया कि मौसम की ख़राबी के बायस। मौसम ख़राब था तो बाकी फ़्लाइट्स कैसे आती जाती रहीं?
اور خراب موسم میں ہی یو اے کے صدر کی فلائٹ چلے گئی، وہ یو اے واپس پہنچ گئے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ اب ہر کوئی شاید ڈرتا ہے اس سے کہ اگر ان کے پاس گئے تو یہ نہ ہو کہ یہ پیسے کا مطالبہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی اگر آپ صرف ہر وقت قرضوں کے چکر میں رہیں تو ملک کی عزت وقار نہیں رہتا۔ اگر انڈیویجول بھی کو ہو، عام آدمی بھی، وہ ہر وقت اگر اسی چکر میں رہے کہ اس سے قرضہ اس سے قرضہ، تو لازماً اس کی اپنی جو عزت ہے، جو اس کی خود بھی عزت نفس خود بھی ختم ہوتی ہے، لیکن دوسرے بھی عزت نہیں کرتے۔ تو یہ حشر انہوں نے پاکستان کا اس وقت کر دیا ہے، جہاں پہ ایک اچھا خاصا چلتا ملک ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو صرف اور صرف اپنی کرپشن کو بچانے کے چکر میں تھے، جن کی سب سے بڑی پرابلم یہی تھی کہ ان کے اوپر کرپشن کے مقدمے ہیں، اور جو بالآخر پاکستان کے عوام کو چھوڑ کے اپنی اولادوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ملک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ سو میرے نقطہ نظر میں باقی تو جو کچھ ہوا سو ہوا، اس کی جب بھی کبھی کوئی بہت تفصیلاً انکوائری ہوگی تو قصور عمران خان کی بھی غلطیاں نکلیں گی، اوروں کی بھی نکلیں گی، لیکن رجیم چینج کے جو کردار ہیں وہ سب سے بڑے مجرم گردانے جائیں گے۔ اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ کرونا کی وبا بہت پوری آب و تاب سے یہاں رہی، بہت زور شور سے رہی، بازار بھی بند کرنے پڑے، ہلاکتیں ہوئیں، اس سے کاروبار رکے، بہت کچھ ہوا۔ ان سب چیزوں کے باوجود ملک اپنے پاؤں پہ کسی حد تک کھڑا تھا، لیکن آج یہ حال ہے کہ ہر روز ہمارا فارن ایکسچینج کم ہو رہا ہے اور آگے سے کہیں سے آ نہیں رہا۔ پھر آپ اپنے ہی لوگوں کو دیکھیے، بینک ہیں تو وہ نچوڑ رہے ہیں، وہ روپے کی قدر کم ہوتی ہے تو ان کے اپنے پروفٹ بڑھتے ہیں، وہ ڈالر ہولڈ کرتے ہیں۔ آپ کی امپورٹس رک گئیں اس لیے کہ پیمنٹ کے لیے ڈالرز نہیں ہیں۔ افغانستان کو سمگل ہو رہے ہیں، لہٰذا افغانستان میں کرنسی کی قیمت جو ہے وہ بہتر ہے، افغان کرنسی کی، کیونکہ ان کے پاس ڈالر سمگل ہو کے یہاں سے جا رہا ہے۔ بے رحم لوگ ہیں جو اپنے ملک سے سمگل کر کے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے، اور اس ملک کا کیا بنے گا؟ اب یہاں آ کے یہ سوچنا ہے کہ اس ملک کے عوام کو ہوش کب آئے گا۔ اگر اسی طرح ہم نے خواب خرگوش میں پڑے رہنا ہے، یہی ہمارے اوپر غنودگی طاری رہے گی، تو آپ اس دکھ سے کبھی باہر نہیں آ سکتے، بلکہ اس سے زیادہ برے حال میں جائیں گے۔ میں تو پاکستان کے عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کب نکلیں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے؟ کیا اسی طرح چلتا رہے گا معاملہ؟ میرے خیال میں اب انتہا ہو چکی، اب وہ وقت نہیں رہا جہاں پہ کہ ہم سوچ وچار کریں۔ میں یہ اس لیے تلخبات کر رہا ہوں کہ میں جو پولیٹیکل سینیریو دیکھ رہا ہوں وہ بڑا گھمبیر ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک واقعہ ہو گیا جہاں پہ پولیس لائنز میں دھماکہ ہوا، لوگ مارے گئے، بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ یہ واقعہ ہوا کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے، بے گناہ لوگ، لیکن جو حکومت میں بیٹھے ان کو بہانہ مل گیا۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن پوسٹ پون، پنجاب میں بھی ساری ہیرا پھیری کی جا رہی ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی۔ گورنر کی ذمہ داری تھی، پی ٹی آئی ان کو عدالت میں لے گئی ہے، چیف الیکشن کمشنر اس کو منشی کہہ دیا تو اس کے اوپر یوں لگتا ہے آسمان گر گیا اس کے اوپر۔ جو کام ہے کرنے کا، جو اس کے ساری ذمہ داری ہے الیکشن کی، وہ اس پہ ہمیشہ بچ بچا۔ اور یہ ضمنی الیکشن جو نیشنل اسمبلی کے ہیں اس کی دیکھیں کیسے ڈیٹیں دھڑا دھڑ سنا رہے ہیں، کیونکہ اس میں کمپٹیشن نہیں ہے۔ وہ سیٹیں تھیں انہی کی، پی ٹی آئی کی، اور اس پہ اگر الیکشن ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کو ساری بھی مل جاتی ہیں تو فرق نہیں پڑتا، ان کی سیٹوں کی تعداد تو نہیں بڑھ جائے گی پی ٹی آئی کی، وہ تو وہی رہیں گے، اور اگر کچھ ان کی کم ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے تو وہ پی ڈی ایم کا گین ہے۔ لہذا یہاں الیکشن کمیشن بڑا ایکٹیو ہے۔ پروونشل اسمبلیوں میں بہتری ہو سکتی تھی،
کیونکہ پروونشل اسمبلیاں ڈیزالو کرنے سے ایک صورتحال مختلف ہے. وہاں الیکشن لڑنا پڑے گا پی ایم ایل این کو بھی, دوسری پارٹیوں کو بھی, اور اگر ان کی سیٹیں پہلے سے کم ہو جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بہت محفوظ گورنمنٹ ہوگی وہاں پہ. سو یہ چیز ہے سوچنے کی. اب اگر یہ حکومت کسی نہ کسی بہانے الیکشن سے فرار اختیار کرتی ہے تو آپ سوچئے کہ 2 4 6 مہینے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جو مالی مشکلات ہیں الیکشن ان کا حل ہے, الیکشن ہوگا تو پتہ نہیں سارا خزانہ بھر جائے گا, یہ تو نہیں ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا جنہوں نے 80 منسٹر بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ہر وقت دوروں پہ, اور جو پیسہ تھوڑا بہت ہے اس کو بھی لٹا رہے ہیں. ان پہ تو نہیں, وہ تو یہ تو بے رحم لوگ ہیں, ان پہ تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا ملک. سو یہاں پہ آ کے فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کے عوام نے کہ ہمارا گھر لٹ رہا ہے, اپنا ہی گھر لٹ رہا ہے, تو اس کو ہم کیا خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں, یا ہم نے اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنی ہے, کوئی کوشش کرنی ہے اس گھر کو بچانے کے لیے. آپ کوشش کریں گے تو شاید کچھ رہ جائے, نہیں کریں گے تو خوف و ہراس کا دورہ تو ہے ہی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیلیں بھگتتی رہے گی اور ملک اسی طرح غرق ہوتا رہے گا. لعنت ان لوگوں پہ جو اس ملک کو اس حال پہ پہنچا گئے, جنہوں نے رجیم چینج کر کے بیڑا غرق کر دیا, اور اب بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے کہ وہ اس ملک کو بچانے کی طرف توجہ دیں. وہ دہشت اور خوف و ہراس اسی طرح جاری ہے. میری تو اپیل ہی ہے کہ پاکستان کے عوام اس صورتحال کو بہت سنجیدگی سے دیکھیں. اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو کل ہمیں پچھتاوا ہی پیچھے رہ جائے گا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.